ایک صاحب کا سوال آیا ہے، اس لیے بتا دیا جاتا ہے تاکہ افادہ عام ہو اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ ابھی آنے سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، وہ ہو سکتا ہے صاحب آئے بھی ہوں، کہ نظر بد سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ میری فیملی میں بہت زیادہ سب کی نظروں میں رہتی ہے۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب وہ کمزور بھی ہو رہی ہے اور رنگت بھی مان پڑ رہی ہے، آپ نظر بد کی دعائیں بتا دیں۔ دیکھیں بھائی، نظر جو ہے یہ برحق ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اما یہ سب ہم نہ مانتے، بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نظر برحق ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو وہ نبی کے حکم کا اور نبی کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، فوراً ہم کچھ بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ ہمیں معلومات نہ ہو۔ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں علم نہیں ہے، ہم پوچھ کر کے بتا دیں گے، لیکن اگر علم نہیں ہے اور کچھ ہم نے بول دیا اور وہ غلط ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی مغرب کے بعد ایک صاحب کا فون، امام صاحب کا فون آیا جونپور کی کسی مسجد سے، وہ نماز جو ہے، نماز کے اندر انہوں نے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا اور اس میں 2 آیتیں بیچ سے چھوٹ گئیں، تو ایک صاحب تو انہوں نے کہا نماز دہرائیے، اور نماز دہروا دیا پوری۔ اب حافظ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عالم تو ہے نہیں، مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ اب ذمہ دار صاحب کہہ رہے ہیں تو نماز دہرانا ہے، نہیں تو آپ کو ہٹا دیں گے، ہم آپ کو ہٹا دیں گے، آپ جائیے۔ اب مسئلہ انہوں نے پوچھا، ہم نے کہا صرف 2 آیت چھوٹی تھی، انہوں نے کہا، ہم نے کہا اور کوئی غلطی؟ کہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نماز ہو گئی، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب نہیں معلوم ہے تو کیوں ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ امت کے ساتھ ہے، اور دین کے اندر ہر انسان مفتی بھی بننا چاہتا ہے۔ دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہمارے علم نہیں ہے تو ہم علم والوں سے پوچھا کریں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھو۔ چنانچہ صحابہ کرام جا کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تھے۔ 7 فقہا تھے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہی مسائل بتاتے تھے، ہر صحابی مسئلہ نہیں بتاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، لیکن وہ فقیہ نہیں تھے، مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، وہ فقیہ ہیں۔ لیکن آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، بولنے سے پہلے فتویٰ۔ اب سوچیں کہ کتنی گمراہی عام ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی دین کے سلسلے میں جب تک علم نہ ہو ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 ما بین اللحیین، یعنی جو چیز دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور نمبر 2 فرمایا ما بین درمیان یعنی شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہرحال نظر برحق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے اعضا دھونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس سے کہا جائے کہ تم اس کے لیے اعضا دھل دو۔ اس کا ایک طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کی نظر کسی کو لگ جائے تو اس سے ایک برتن میں وضو کروایا جائے، اور پھر اسی پانی سے اس کو غسل دے دیا جائے تو اس سے نظر اتر جاتی ہے۔ ایک اور روایت حضرت
جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے نظر برحق ہے، اس کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر وظر کوئی چیز نہیں ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ بہرکیف نظر کے ازالے کے لیے جو ہمیں احادیث کے اندر رہنمائیاں ملتی ہیں ان میں سے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ امت کے لیے فائدہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ایک روایت میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر کے دم کر دی جائے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ قلم کی آخری آیت۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتیں سورہ قلم کی 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ یہ پڑھ کر کے جس کو نظر لگی اس کو دم کر دی جائے تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا عمل جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر دم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بتائی ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس دعا کو بھی پڑھ کر کے اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو اس نظر بد کی گرم اور سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے، اور پھر اس کے بعد دم کر کے یہ بولے قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے جس میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو کتب احادیث میں اس طرح ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین پایا، غم زدہ پایا۔ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا غم ہے جو میں آپ کے چہرے کے اوپر دیکھ رہا ہوں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر لگنے کی تصدیق کیجئے، یعنی نظر برحق ہے، اس لیے کہ بے شک نظر لگنا برحق ہے۔ کیا آپ نے ان دونوں کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل وہ کیا کلمات ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ پڑھیے، اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ اس دعا کو جب پڑھنا ہے تو عاف الحسن والحسین کی جگہ جو مبتلا بھی ہے یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کا نام لینا ہے، اور پھر اس کے بعد من انفس الجن واعین الانس پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، پس دونوں صاحبزادگان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کھیلنے لگ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اس تعویذ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دے دیا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی تعویذ کرنے والا اس سے بہتر تعویذ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بتا دیا گیا، ایک صاحب کا سوال تھا تاکہ افادہ عام ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔